ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصولی مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھی۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج اب کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے، اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے، اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی سے زیادہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیے۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کریں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اصل میں اندھا وہ نہیں جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھا وہ ہے جسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کمزور بن کر کسی کمزور کا سہارا بننے کا نام قوت ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے، اسے پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پہ لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے
जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिल जल कर रहें। अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा अगर आप समझते हैं कि हर बार आप ही ठीक थे। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम न करें। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गधे पर भी सवार होने के लायक नहीं होते और हम उनको ज़हन पर सवार कर लेते हैं। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ आता है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा हमेशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से टूटता है। कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जोते तो नहीं होते मगर नज़दीकियाँ कमाल की रखते हैं। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर लोगों को इज्जत देना और मुआफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। ज़िंदगी मोहब्बत के बग़ैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें फूल हो ना फल, दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो। तो फिर वो आंसू जो तेरी आंख से टपका, वो दर्द जिसने तेरे दिल को बेकल किया। इस 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाले को क्या उसकी खबर नहीं? बस इत्मीनान रख, इसके हाँ देर है अंधेर नहीं। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई भी जंग नहीं हार सकता। खुद से ही हर बात का मतलब निकाल के बैठ जाना हमारे नफस की पसंदीदा लज्जत है। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि तुम जितनी उन्हें इज्जत दोगे वो इतनी ही तुम्हें तकलीफ देंगे। मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र कनवल के फूल की मानंद सतह आग पर रहता है। बस यही एक सच है, औरत का मर्द की जिंदगी में इतना दखल होना चाहिए जितना कि पकवान में नमक का ज्यादा नमक भी जहर होता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। जितनी जहानत बात कहने के लिए दरकार होती है, इससे दोगुनी जहानत दूसरे शख्स की बात सुनने और समझने के लिए दरकार होती है। जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा उसूल अपनाएं। रोजाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। रिश्ता मासूम परिंदे की तरह होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो इसकी परेशानियां हल होने लग जाएंगी।